پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. بانی پی ٹی آئی نے درمیان میں دیکھا جب پرائم منسٹر کی طرف سے یہ خبریں سامنے آئیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, بانی پی ٹی نے کہا کہ ہم اس میں شرکت کریں گے, حکومت کو سنیں گے, لیکن اس کے بعد معاملہ دوسری طرف چل نکلے. نواز شریف نے مفاہمت کی, ماضی قریب میں بات بھی کی, لیکن آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ جو اگریسو اپوزیشن ہے اس کو انگیج کریں, ایک مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھائیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک سے ایک نیا محاذ کھل جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن تو کامیاب ہو رہی ہے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں, اور حکومت کی جو توانائیاں ہیں جس نے اس مسائل کو حل کرنے تھے وہ دوسری طرف صرف ہو رہی ہیں. حکومت کی طرف سے کیوں ایک سنجیدہ کوشش کسی ڈیلیگیشن کی صورت میں ایک کنکریٹ وے میں نہیں ہو پا رہی کہ بانی پی ٹی آئی ان کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کا ایک سیشن کیا جائے, ایٹ لیسٹ عوام کو پتہ تو چلے کہ آپ واقعی ہی سنجیدہ ہیں. راج صاحب آپ بالکل دیکھیں جی, مجھے کسی نے کہا کہ آپ زبانی کلامی بات کرتے ہیں جی, تو میں نے کہا کیا کریں, مطلب ڈڈو چال چلتے ہوئے اڈیالہ جیل جائیں یا سر کے بال کھڑے ہو کے بیان جاری کریں. ڈائیلاگ کی ابتدا زبانی ہوتی ہے اور انٹینٹ کا اظہار کرتے ہیں, دوسری طرف سے بھی کوئی آئے اور دوسری طرف سے آتا ہے, ایک دن پتہ چلتا ہے جی کہ یہ ہوں گے, دوسرے دن پتہ چلتا ہے جی کہ نہیں اب جی کبھی کمیٹی بن جاتی ہے. تو اب اسمبلی کے فلور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے, لیڈر آف دا ہاؤس نے, بلکہ لیڈر آف دا ہاؤس بننے سے پہلے کہا کہ آئیں آپ بڑی پارٹی ہیں, آپ حکومت بنائیں. اس سے پہلے جب ہم زخمی تھے 2018 کے بعد, تب بھی اس وقت لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آئی ایم ایسا معیشت کریں. ریکارڈ پہ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, آپ باوجود اس سب کے آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو حکومت میں بھی وہی بولی تھی. نون لیگ اب بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مفاہمت سے آگے بڑھے. اس کے 2-3 حصے ہیں نا جی. کچھ چیزوں پہ تو مذاکرات شاید ممکن نہیں ہوں گے, جہاں پہ آئین کی کسی شک کے شکنی کا خطرہ ہے, آئین شکنی ہوئی تھی جہاں پر, یا جو 9 مئی کے واقعات ہیں, اگر کوئی کہے کہ اس پہ بات چیت ہوگی تو اس پہ تو بات چیت نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ملک کی بنیاد کا اساس کا مسئلہ ہے. لیکن جتنے پولیٹیکل میٹرز ہیں, جتنے دیگر معاملات ہیں, چاہے وہ یہ والا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, چاہے ریزروڈ سیٹس کا مسئلہ ہے, ابھی کمیٹیز میں ہمارے جہاں وہ فائدے ان کو ملنے تھے تو سینٹ کی کمیٹیز بنی, نیشنل اسمبلی کی بنی, اس کی چیئرمین شپس بڑی خوشی سے تحریک انصاف کے ممبران نے قبول کی, اور اس کے ساتھ جو الائیڈ بینیفٹس ہیں وہ بھی اسے انجوائے کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے استعفوں کے دوران بھی تنخواہوں کا جن معاملات کے اوپر آپ سمجھتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے, آپ کا ایک اصولی موقف ہے ملک کی سلامتی کے حوالے سے, پھر ان مقدمات کو توجہ بھی نہیں دی جا رہی کہ اگر ان کے اندر پوٹینشل ہے ان مقدمات میں جانے. سنگین الزامات لگاتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہ بیرونی ایجنسیوں کے ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جو یہاں پر گڑبڑ کر رہے تھے. خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کا وجود ملک کی سلامتی, ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہے, لیکن ان ثبوت کی روشنی میں آپ معاملات کو آگے بھی نہیں بڑھاتے, معاملات لٹکے ہوئے ہیں, کوئی مقدمات آگے نہیں چل رہے. اس کے پیچھے بھی وہی وجہ ہے. دیکھیں مقدمات کا جتنا رش ہے عدالتوں میں, 58,000 تو سپریم کورٹ میں, جس 60,000 کے قریب جو کہ عام آدمی کے کیسز ہیں, دادے کے بعد پوتے کو بھی انصاف نہیں ملتا. اسی طرح نچلی عدالتوں میں بھی ہیں, اور ان کی ابھی تک کوئی میننگ فل ٹرائل شروع نہیں ہوئے. یہ ضمانتوں پہ جو پہلے ہفتے میں تو دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے تھے, ضمانتوں پہ جو بغلیں بجائی جا رہی ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں, مثلا کہا جاتا ہے جی 200 مقدمے ہو گئے, تو ایک آدمی کھڑا ہو کے, میں اپنے حلقے میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں مخالف کے گھر پہ حملہ کر دو, تو جو اگر 100 آدمی حملہ کریں گے مختلف محلوں میں تو میرے خلاف 100 ہی مقدمات ہوں گے نا. ضروری نہیں کہ میں جا کے خود پتھر ماروں گا. تو یہ مقدمات تو ہیں, ان پہ ٹرائل بھی ہوگا. اس میں بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہیں, بہت سی جو ویڈیوز ہیں یا دیگر ہیں, ان کی ویریفیکیشن کے ایشوز ہیں, تو وہ تو اپنی جگہ ہوں گے. لیکن اب دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں آپ کہ یہ باتیں ساری ڈائیلاگ کے دوران بیٹھ کے ہوتی ہیں, یعنی بیٹھنے پہ ہی آمادہ نہ ہو, اس پہ پھر ہم کیا صاحب جب وہ دوسری مخالف پارٹی بیٹھنے پر آمادہ نہیں ہے تو پھر آپ کے نزدیک کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سفر ملک کے 24 کروڑ لوگ کر رہے ہیں, مہنگائی کا جن بے قابو ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس حوالے سے پھر آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں آج تک کی تاریخ تک بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, یہ تو ایک آئینی قانونی مسئلہ آ گیا نا, پرنسپل کا مسئلہ ہے عدالتی فیصلے کا. عدالتی فیصلے کو جو لوگ اس چیز سے جوڑتے ہیں کہ شاید وہ 22 سیٹیں آ جائیں گی تو قیامت آ جائے گی, وہ بات نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ کہا ہے, ہم نے بھی کہا ہے, اور ہم آج بھی اس بات پہ ہیں کہ آئیں بیٹھیں,
بات چیت کریں، تو وہ تو اس وہ دروازہ بند نہیں ہوا، اور وہی وہی حل ہے۔ اصل جو حل ہے وہ وہی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی جنگیں جو ہوئی جی۔ ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کا اینڈ تو ٹیبل پہ ہی ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ راجہ صاحب، سیاسی والے سے گفتگو کی ہم نے آپ کے ساتھ، آپ نے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو بطور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز تقریباً 1.5 سال تک سرو کیا،